ہارون شاہ نے جب نجف کے پاؤں سے نکلتا خون دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ بستر سے اٹھا اور ایک جھٹکے سے نجف کو بازو سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ نجف ڈر کے مارے ساکت ہو گئے۔ خاموشی سے یہاں بیٹھے رہو، ہارون نے سر سہجے میں کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ فرسٹ ایڈ باکس لیے واپس آیا۔ اس نے فرش پر بیٹھ کر نجف کے پاؤں اپنے گھٹنے پر رکھا اور روئی سے زخم صاف کرنے لگا۔ نجف کی سسکی نکلی، ابھی تو تم بڑی بہادر بن رہی تھی، اب کیا ہوا؟ ہارون نے غصے سے اسے گھورا۔ آدھی رات کو بھوک لگی ہے تو کیا میں باورچی ہوں تمہارا؟ میں نے دوپہر سے کچھ نہیں کھایا تھا، نجف نے ہچکیاں لیتے ہوئے جواب دیا۔ کیوں؟ اس گھر میں کھانا ختم ہو گیا تھا؟ آپ ہی نے کہا تھا کہ جب تک وہ نہ کہیں میں کمرے سے باہر نہ نکلوں۔ اس نے معصومیت سے ہارون کی پہلی بیوی زویا کا ذکر کیا۔ ہارون کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر اس نے تیزی سے پٹی باندھی اور کھڑا ہو گیا۔ تمہاری عقل ٹھکانے نہیں ہے، جا رہا ہوں کچھ لانے، یہیں بیٹھی رہنا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا اور 15 منٹ بعد ایک ٹرے لیے واپس آیا جس میں پراٹھا اور انڈا موجود تھا۔ اس نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر پٹی تھی۔ لو کھاؤ اور میرا سر کھانا بند کرو۔ نجف نے لرزتے ہاتھوں سے نوالا توڑنے کی کوشش کی، مگر اس کی انگلیاں اس قدر کانپ رہی تھی کہ نوالا بار بار پلیٹ میں گر جاتا۔ کمزوری اور خوف نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ اب کیا نیا ڈرامہ ہے؟ ہارون نے بیزاری سے پوچھا۔ مجھ سے نوالا نہیں ٹوٹ رہا، نجف نے سر جھکا کر کہا۔ ہارون شاہ نے ایک گہرا سانس لیا اور غصے سے اس کے برابر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے پلیٹ اٹھائی، اپنے ہاتھوں میں سے ایک چھوٹا سا نوالا بنایا اور نجف کے منہ کے آگے کر دیا۔ منہ کھولو۔ اس کا لہجہ اب بھی سخت تھا، مگر ہاتھوں میں وہ پہلی جیسی بے رحمی نہیں تھی۔ نجف نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر آہستہ سے منہ کھول دیا۔ ہارون اسے ایک ایک نوالا کر کے کھلانے لگا۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی۔ نجف کی نظریں ہارون کے چہرے پر جمی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ وہی شخص ہے جو اسے زہر سمجھتا تھا۔ میری طرف کیا دیکھ رہی ہو؟ خاموشی سے کھاؤ۔ ہارون نے اسے ٹوکا تو اس نے فوراً نظریں جھکا لی۔ کھانا کھانے کے بعد ہارون نے اسے پانی کا گلاس پلایا۔ اب سو جاؤ اور خبردار جو صبح زویا کو کچھ بتایا۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ بلا وجہ پریشان ہو۔ ہارون دوبارہ اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گیا اور لائٹ بند کر دی۔ اندھیرے میں نجف کو اب اتنا ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ ہارون شاہ جتنا سخت نظر آتا ہے شاید اندر سے ویسا نہیں ہے۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں آئی تو نجف کی آنکھ کھلی۔ ہارون بستر پر موجود نہیں تھا، مگر سائڈ ٹیبل پر ادویات اور پٹی کا سامان رکھا ہوا تھا، جو اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ رات جو ہوا وہ کوئی خواب نہیں تھا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور زویا اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ہمدردی تھی مگر آنکھوں میں شک۔ نجف، تم ابھی تک سو رہی ہو؟ اور یہ پٹی کیسی ہے تمہارے پاؤں پر؟ نجف گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اسے ہارون کی تنبیہ یاد آئی۔ وہ رات کو گر گئی تھی میں۔ زویا نے اسے غور سے دیکھا۔ ہارون نے کچھ کہا تو نہیں؟ وہ رات کو بہت غصے میں تھے تمہارے یہاں آنے پر۔ نجف نے نفی میں سر ہلایا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ سچ کہے یا ہارون کی بات مانے۔ ابھی وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ ہارون دروازے پر نمودار ہوا۔ زویا، اسے ناشتہ کروا دو اور پٹی بدل دو، میں آفس جا رہا ہوں، ہارون نے بڑے سپاٹ لہجے میں کہا، جیسے اسے نجف کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ زویا کے جانے کے بعد ہارون ایک لمحے کے لیے رکا اور نجف کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں خاموش پیغام تھا کہ خاموش رہنا۔ نجف نے دھیرے سے سر جھکا لیا۔ آفس جاتے ہوئے ہارون کے ذہن میں بار بار وہی منظر گھوم رہا تھا، نجف کا وہ معصوم سا چہرہ اور اس کا ہاتھ تھام کر کھانا کھانا۔ اسے اپنی پہلی بیوی سے محبت تھی، مگر نجف کی بے بسی اس کے دل میں ایک ایسی جگہ بنا رہی تھی جس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ ہارون شاہ کی زندگی ایک ایسی الجھن بن چکی تھی جہاں سچ اور جھوٹ کے درمیان کی لکیر دھندلا گئی تھی۔ ایک طرف زویا تھی، اس کی پہلی محبت، جس کے لیے اس نے اپنے خاندان سے بغاوت کی تھی۔ دوسری طرف نجف تھی، جسے وہ ایک مجبوری میں سمجھ کر لایا تھا۔ نجف کا ماضی کسی اجڑے ہوئے خواب جیسا تھا۔ وہ ایک دور دراز گاؤں کے غریب کسان کی بیٹی تھی۔ جب اس کے باپ پر قرض کا پہاڑ ٹوٹا اور گھر کی چھت گرنے لگی تو ہارون کے گھر والوں نے ایک سودا پیش کیا۔ نجف کے باپ نے روتے ہوئے اپنی 18 سالہ بیٹی کو ایک ایسے شخص کے حوالے کر دیا جس کے دل میں کوئی دوسری عورت بستی تھی۔ نجف جب اس حویلی میں آئی تھی تو اس کے پاس صرف 2 جوڑے کپڑے تھے اور اپنی ماں کی دی ہوئی ایک پرانی تصویر تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ اسے صرف ایک وارث لینا ہے، مگر یہاں قدم رکھتے ہی اسے محسوس ہوا کہ وہ کسی عالیشان قید خانے میں آ گئی ہے۔
हारून शाह के ऑफिस जाने के बाद हवेली का नक्शा बदल जाता था। जोया जो हारून के सामने मोम बनी रहती थी, नजफ के लिए कहर बन जाती। इधर आओ, ये फर्श रगड़ कर साफ करो। जोया ने किचन में खड़ी नजफ को बालों से पकड़कर झटका दिया। तुम्हें क्या लगा तुम इस घर की मलका बनोगी? हारून सिर्फ मेरा है, तुम यहाँ सिर्फ एक मुलाजमा की तरह रहोगी, जिसका काम बच्चा पैदा करके दफा हो जाना है। नजफ की आंखों से आंसू बह रहे थे मगर वो खामोश रही। वो इस गरीब तबके से थी जहाँ खामोशी को ही लड़की का जेवर समझा जाता था। जोया ने जानबूझकर गर्म चाय की प्याली नजफ के हाथ पर गिरा दी ताकि उसे तकलीफ हो, मगर नजफ ने जुबान से उफ तक नहीं कहा। उसे पता था कि अगर इसने शिकायत की तो हारून शाह का गुस्सा मजीद बढ़ जाएगा, क्योंकि वो पहले ही उसे जहर समझता था। शाम को जब हारून घर वापस आया तो उसका मूड बहुत खराब था। ऑफिस में कुछ कारोबारी मसाइल और जोया की रिपोर्ट के हवाले से उसके जहन में शकूक पैदा हो रहे थे। वो जब कमरे में दाखिल हुआ तो नजफ एक कोने में बैठी सिमटी हुई थी, अपना जला हुआ हाथ दुपट्टे में छुपाए हुए। पानी लाओ मेरे लिए। हारून ने गुस्से से अपना बैग बेड पर फेंका। नजफ तेजी से उठी मगर उसके पाँव की पट्टी अभी ताज़ा थी। वो लड़खड़ाई। हारून ने उसे घूर कर देखा। तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता, हर वक्त ये रोने वाली सूरत क्यों बनाई होती है? नजफ ने कोई जवाब नहीं दिया और कांपते हुए हाथों से पानी का गिलास उसे थमा दिया। हारून ने जब गिलास पकड़ा तो उसकी नजर नजफ की उंगलियों पर पड़ी जो सुर्ख हो रही थी। ये हाथ को क्या हुआ है? उसने सख्ती से नजफ का हाथ थामा। नजफ बुरी तरह सहम गई। उसने फौरन अपना हाथ पीछे खींचा। कुछ नहीं, वो किचन में काम करते हुए चूल्हे से लग गया था। झूठ बोल रही हो तुम। हारून ने उसकी आंखों में देखा जहां खौफ साफ छलक रहा था। क्या जोया ने कुछ कहा है? नजफ ने तेजी से नफी में सर हिलाया। नहीं आपी, आपी तो बहुत अच्छी है, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। नजफ ने ये झूठ सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने सच बताया तो जोया उसे जीने नहीं देगी। हारून को शक तो हुआ मगर उसकी बात आई गई कर दी। रात के खाने पर जोया ने बड़ी मोहब्बत से हारून को खाना खिलाया, मगर नजफ के लिए सिर्फ सूखी हुई रोटी बची थी। हारून ये सब देख रहा था मगर खामोश रहा। उसके दिल में कश्मकश थी। उसे लग रहा था कि कुछ तो है जो उसे छुपाया जा रहा है। आधी रात को हारून की आंख खुली तो उसने देखा कि नजफ चाय नमाज पर बैठी रो रही थी। वो बहुत दबी आवाज में सिसकियां ले रही थी ताकि हारून की नींद खराब ना हो। ए अल्लाह, मेरे शौहर का दिल नरम कर दे, उन्हें कभी दुख ना देना, चाहे वो मुझे जितना भी डांटे। वो अपनी मासूम जुबान में दुआएं मांग रही थी। हारून बिस्तर पर लेटा यह सब सुन रहा था। उसे हैरत हुई कि वो लड़की जिसे वो हकारत से देखता था, जिसके हाथ उसने जला दिए थे, उसे अब यकीन था कि ये जोया की कारस्तानी है। वो अब भी उसकी खुशी की दुआ मांग रही थी। हारून शाह के जहन में जोया के बातों ने शकूक के कांटे चबो दिए थे, मगर बरसों की मोहब्बत इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। वो अभी तक इसी कश्मकश में था कि क्या वाकई जोया ऐसी हो सकती है। दूसरी तरफ नजम की जिंदगी जहन्नुम बनी हुई थी। हारून के सामने जोया इतनी हमदर्द बन जाती कि उसकी ममता पर शक करना नामुमकिन लगता। लेकिन जैसे ही हारून की गाड़ी हवेली के गेट के बाहर निकलती, जोया का असली रूप सामने आ जाता। इधर आओ ये लड़की, जोया ने किचन में पुकारा जहां नजफ रात के बर्तन धो रही थी। नजफ सहमी हुई कदमों से उसके पास पहुंची। जी आपी, ये क्या है? जोया ने एक प्लेट पर लगा हल्का सा निशान उसके चेहरे के करीब किया। हारून को ऐसी प्लेट में खाना दोगी तुम? वो तुम्हें इस घर से धक्के देकर निकाल देगा। वैसे भी उसे तुम्हारी सूरत देखकर उबकाई आती है। नजफ ने गर्दन झुका ली। मैं इसे दोबारा साफ कर देती हूँ। साफ नहीं, इसे चाटो, जोया ने गुरूर से कहा। नजफ की आंखों में आंसू आ गए मगर उसने खामोशी से प्लेट दोबारा धोना शुरू कर दी। इसे अपने अब्बा का वो बोसीदा सा घर याद आया जहाँ गुर्बत तो थी मगर ऐसी जिल्लत नहीं थी। वो गरीब बाप की बेटी थी। उसे बचपन से ही समझाया गया था कि ससुराल में चाहे जान चली जाए, जुबान नहीं खोलनी। शाम को जब हारून घर आया तो वो शदीद थका हुआ था। उसने देखा कि नजफ हाल में झाड़ू लगा रही है और उसका जख्मी पांव अभी भी उसे चलने में तकलीफ दे रहा है। जोया सोफे पर बैठी बड़े आराम से मैगजीन पढ़ रही थी। नजफ से ये काम क्यों करवा रही हो जोया? हारून ने संजीदगी से पूछा। जोया ने फौरन मासूमियत के लुबादा ओढ़ लिया। अरे हारून, मैंने तो मना किया था, पर ये कहती है कि उसे काम करने की आदत है। फारिग बैठकर उसका दम घुटता है। क्यों नजफ? मैंने मना किया था ना। जोया ने नजफ को ऐसी नजरों से देखा कि नजफ का जिगर कांप गया। जी जी, मैं खुद कर रही हूँ, नजफ ने हकलाते हुए झूठ बोला ताकि हारून का गुस्सा ना बढ़े। हारून ने दोनों को देखा। इसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे नजफ के लहजे में खौफ साफ साफ महसूस हो रहा था। वो बगैर कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद नजफ हारून के लिए कहवा लेकर आई। हारून बेड पर आंखें बंद किए लेटा था। नजफ ने मेज पर कहवा रखा और मुड़ने लगी कि हारून ने उसका बाजू पकड़ा।
نجف کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی۔ کیا ہوا؟ ہارون نے فوراً بازو چھوڑ کر اسے دیکھا۔ اس نے نجف کی آستین تھوڑی اوپر کی تو دیکھا کہ وہاں پر نیلے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ زویا نے اسے زور سے چٹکی کاٹی تھی۔ یہ نشان کیسے پڑے؟ ہارون کی آواز دھیمی مگر خطرناک تھی۔ نجف نے اپنی آستین نیچے کھینچی۔ میں الماری سے ٹکرائی تھی۔ نجف مجھ سے جھوٹ مت بولو۔ ہارون بستر سے اٹھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تمہاری آنکھیں کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ تم اتنی سہمی ہوئی کیوں رہتی ہو؟ کیا زویا تمہیں کچھ کہتی ہے؟ نجف نے ڈر کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اسے لگا زویا باہر کھڑی سن رہی ہوگی۔ نہیں، آپ بھی تو بہت اچھی ہیں، وہ میرا خیال رکھتی ہیں۔ اس نے وہی رٹا رٹایا جملہ بولا، مگر اس بار ہارون کو یقین نہیں آیا۔ ہارون نے محسوس کیا کہ یہ لڑکی اس سے کچھ چھپا رہی ہے، مگر اس کا خیال بھی رکھتی ہے۔ اسے یاد آیا کہ جب اسے بخار تھا تو آدھی رات کو نجف ہی تھی جو خاموشی سے اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھ رہی تھی۔ زویا تو دوسرے کمرے میں آرام سے سو رہی تھی۔ تم کیوں میرا اتنا خیال رکھتی ہو نجف؟ ہارون نے اس کی ٹھوڑی تھام کر اپنا رخ اس کی طرف کیا۔ میں نے تو تمہیں کبھی عزت نہیں دی، ہمیشہ ڈانٹا، تمہارا سودا کر کے تمہیں یہاں لایا، پھر بھی تم میری خوشی مانگتی ہو۔ نجف کی بڑی بڑی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے اور وہ آنسو ہارون کے ہاتھ پر گرا۔ امی کہتی تھی کہ شوہر جیسا بھی ہو وہ سر کا تاج ہوتا ہے، اور غریبوں کے پاس تاج سنبھالنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ ہارون کا دل تڑپ اٹھا۔ اسے پہلی بار اپنی سختی پر پشیمانی ہوئی۔ وہ اسے ڈانٹنا چاہتا تھا، غصہ کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ دل سے زویا کے شک کو نکال سکے، مگر نجف کی معصومیت نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے۔ تم جا سکتی ہو۔ ہارون نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، مگر اس کا لہجہ اب نرم تھا۔ نجف کمرے سے باہر نکلی تو سامنے زویا کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ بڑی ہمدردیاں بٹور رہی ہو ہارون سے۔ زویا نے اس کا جبڑا دبا کر سرگوشی کی۔ یاد رکھنا، اگر اسے ذرا بھی شک ہوا کہ میں تم پر سختی کرتی ہوں تو میں تمہارے باپ کو جیل بھجوا دوں گی۔ اس نے جو پیسے لیے ہیں وہ قرض میں بدل دوں گی۔ نجف ساکت رہ گئی۔ اسے اپنی غربت اور بے بسی پر رونا آیا۔ وہ رات بھر روتی رہی، مگر ہارون کے سامنے اس نے ایک لفظ نہ نکالا۔ اگلے چند دن ہارون خاموشی سے سب دیکھتا رہا۔ اسے نظر آ رہا تھا کہ نجف کیسی ہر وقت سہمی رہتی ہے اور زویا کی ایک پکار پر کانپنے لگتی ہے۔ ہارون کے دل میں زویا کے لیے وہ پرانی تڑپ اب ختم ہو رہی تھی اور اس کی جگہ ایک گہرا شک لے رہا تھا۔ اسے لگنے لگا کہ اس گھر میں کوئی بہت بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس کا سب سے معصوم مہرہ نجف ہے۔ حویلی کی خاموشی اب ہارون شاہ کو سکون دینے کے بجائے کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ اس کے ذہن میں زویا کی کہی ہوئی باتیں اور نجف کے آنسوؤں کے درمیان ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ اسے رہ رہ کر خیال آتا کہ زویا جو اس کے لیے سراپا محبت تھی، کیا واقعی اتنی سنگ دل ہو سکتی ہے کہ ایک معصوم لڑکی کو وہ بھوکا رکھے یا اس پر تشدد کرے؟ زویا کا رویہ ہارون کے سامنے بالکل بدل جاتا تھا۔ وہ اس کی تھکن اتارنے کے لیے اس کے پاؤں دباتی، اس کے پسند کے کھانے بنواتی اور نجف کا ذکر ہمیشہ ہمدردی کے لہجے میں کرتی۔ ہارون، میں نے نجف کو نئے جوڑے دلوا دیے ہیں، بیچاری غریب لڑکی ہے، کبھی ایسے اچھے کپڑے دیکھے نہیں ہوں گے۔ میں چاہتی ہوں وہ خوش رہے، آخر ہمارے وارث کی ماں بنے گی نا۔ زویا نے بڑی صفائی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہارون نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اسے مسکراہٹ میں وہ سچائی نظر نہیں آئی جو کبھی اسے مسحور کر دیا کرتی تھی۔ تم بہت اچھی ہو زویا، اس نے مختصر جواب دیا، مگر اس کے دل میں شک کی گرہ مزید گہری ہو گئی۔ دوسری طرف نجف کی حالت ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ زویا نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر ہارون کو کچھ پتہ چلا تو وہ اس کے بیمار باپ کے دوائیاں بند کروا دے گی اور اسے سڑک پر لا کر کھڑا کر دے گی۔ نجف جو پہلے ہی غربت کی ماری تھی، اس دھمکی کے آگے ڈھیر ہو گئی۔ وہ ہر وقت سہمی رہتی۔ ہارون کے کمرے میں داخل ہوتے وقت اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے۔ ایک دوپہر ہارون آفس سے کسی ضروری فائل لینے کے لیے اچانک گھر واپس آیا۔ وہ خاموشی سے پچھلے دروازے سے اندر داخل ہوا تاکہ کسی کو پریشان نہ کرے۔ جب وہ ہال کے قریب پہنچا تو اسے کچن سے چیخنے اور کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہارون کی پسندیدہ قمیص پر داغ لگانے کی؟ یہ زویا کی آواز تھی۔ قمیص پر داغ لگانے کی؟ یہ زویا کی آواز تھی، مگر اس میں وہ مٹھاس نہیں تھی جو ہارون کے سامنے ہوتی تھی۔ یہ آواز زہریلی اور وحشیانہ تھی۔ ہارون ساکت کھڑا رہ گیا۔ اس نے دیوار کی اور سے دیکھا۔ زویا نے نجف کے بال اپنے ہاتھ میں جکڑ رکھے تھے اور اس کا چہرہ دیوار کے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ آپ ہی، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں صاف کر دوں گی، پلیز مجھے مت مارے۔ نجف گڑگڑا رہی تھی۔ اس کی سسکیاں ہارون کے کلیجے کو چیر رہی تھی۔ صاف کرو گی؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم اس گھر میں صرف ایک پاؤں کی جوتی کی طرح ہو۔ زویا نے غصے میں پاس پڑا ہوا گرم استری کا کنارہ نجف کے بازو کے قریب کیا۔ اگر دوبارہ کوئی غلطی ہوئی تو میں تمہارا یہ خوبصورت چہرہ جلا دوں گی۔
پھر دیکھتے ہیں ہارون تمہیں کیسے دیکھتا ہے۔ ہارون کا خون کھول اٹھا، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، یہ وہی زویا تھی جس کی خاطر اس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا تھا۔ وہ عورت جو کہتی تھی کہ اسے پرندوں کو پنجرے میں دیکھ کر دکھ ہوتا ہے، وہ ایک انسان کے ساتھ یہ سلوک کر رہی تھی۔ وہ غصے میں آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ نجف کی آواز نے اسے روک دیا۔ آپ مجھے جتنا چاہیں مار لیں مگر ہارون شاہ کو کچھ مت کہیے گا، وہ بہت اچھے انسان ہے، وہ پریشان ہوں گے تو مجھے زیادہ دکھ ہوگا۔ نجف کی اس بات نے ہارون کے قدم جکڑ لیے۔ وہ لڑکی جسے اس نے کبھی ایک پل کے لیے سکون نہیں دیا تھا، اس پر وہ ہمیشہ چلایا، وہ اب بھی اس کی پریشانی کا سوچ رہی تھی۔ ہارون وہاں سے خاموشی سے پلٹ گیا۔ وہ اس وقت سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ وہ اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا اور گھنٹوں سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا رہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اسے دکھ زویا کے ظلم سے زیادہ اپنی محبت کی شکست پر تھا۔ زویا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا میری محبت کم تھی جو تمہیں وہ سب نہیں دیا جو تم چاہتی تھی؟ وہ خود سے سوال کر رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا اندھا تھا جو برسوں تک ایک سراب کے پیچھے بھاگتا رہا۔ رات کو جب وہ گھر واپس آیا تو اس کے چہرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی۔ زویا ہمیشہ کی طرح دروازے پر ملی۔ ہارون، آپ اتنی دیر سے کیوں آئے ہیں؟ میں نے آپ کے لیے کباب بنائے ہیں۔ ہارون نے اب اسے ایک نظر دیکھا۔ اسے زویا کا چہرہ اب کسی چڑیل کی مانند لگ رہا تھا۔ بھوک نہیں ہے مجھے، اس نے سرد لہجے میں کہا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں نجف فرش پر بیٹھی تصویر پڑھ رہی تھی۔ ہارون کو دیکھ کر وہ فوراً کھڑی ہو گئی اور اپنی آستین نیچے کر لی تاکہ بازو کے نشان چھپ سکے۔ ہارون نے اس کے قریب جا کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ آستین اوپر کرو، اس نے حکم دیا۔ نہیں، کچھ نہیں ہے، نجف نے نظریں جھکا لی۔ ہارون نے خود اس کی آستین اوپر کی۔ وہاں استری کے ہلکے سے جلنے کا نشان اور زویا کی انگلیوں کے نیلے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ ہارون کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے نجف کو پہلی بار شفقت سے دیکھا۔ درد ہو رہا ہے؟ درد ہو رہا ہے؟ نجف نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہارون شاہ کی آنکھوں میں اپنے لیے آنسو دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ہارون نے اسے بستر پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا۔ نجف، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں اس جہنم میں لا پھینکا جہاں تمہاری معصومیت روز دم توڑتی رہی۔ مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ نجف ڈر گئی، اسے زویا کی دھمکی یاد آ گئی۔ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ ہی بہت اچھی ہیں۔ اب بھی اس کا دفاع کر رہی ہو؟ ہارون نے تلخی سے ہنس کر کہا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ کیا کرتی ہے۔ تم نے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ میں ڈرتی تھی، نجف نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ آپ ہی نے کہا تھا کہ اگر میں نے زبان کھولی تو وہ میرے ابا کو مروا دیں گی۔ میں غریب ہوں ہارون شاہ، غریبوں کی زبان کاٹتی جاتی ہے۔ ہارون نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ آج کے بعد کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگائے گا، میں وعدہ کرتا ہوں نجف۔ جو دکھ تمہیں اس گھر میں ملے ہیں اس کا مذاق میں خود کروں گا۔ اسی وقت زویا کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ ہارون اور نجف کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا۔ ہارون، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس لڑکی نے پھر سے تمہیں اپنی باتوں میں الجھا لیا ہے، زویا نے غصے سے چلایا۔ ہارون کھڑا ہوا، اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھی۔ ہاں زویا، اس نے مجھے الجھا لیا ہے اپنی سچائی اور اپنی معصومیت سے، اور تم نے مجھے آزاد کر دیا ہے اپنی مکاری اور اپنے بھیانک روپ سے جو میں نے آج کچن میں دیکھا۔ زویا کا رنگ اڑ گیا۔ ہارون، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ غلط میں برسوں سے سمجھ رہا تھا۔ ہارون نے اس کے قریب جا کر کہا، میں سوچتا تھا کہ تم میری محبت ہو، پر تم ایک وہم نکلی۔ تم نے اس بچی پر جو ظلم ڈھائے ہیں ان کا حساب تمہیں دینا ہوگا۔ زویا نے پنترا بدلنے کی کوشش کی۔ میں نے یہ سب ہمارے لیے کیا، میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ لڑکی تمہارے قریب آئے اور میرا حق چھین لے۔ حق چھینا نہیں جاتا زویا، حق تو کھو دیا جاتا ہے، اور تم نے وہ حق آج کھو دیا ہے۔ ہارون نے دو ٹوک لہجے میں کہا، ابھی تم اس کمرے سے باہر نکلو، مجھے تمہاری صورت تک نہیں دیکھنی۔ زویا روتی پیٹتی باہر نکل گئی۔ حویلی کی فضا اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ ہارون شاہ کی خاموشی اب غصے والی نہیں بلکہ سوچ بچار والی تھی، اور زویا کی برسوں کی محبت اس کی حالیہ روپ کے درمیان ایک کشمکش میں مبتلا تھا جس نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ زویا اب دن رات ہارون کے آگے پیچھے پھرتی، اس کی پسندیدہ چیزیں بناتی اور بار بار اپنی محبت کا واسطہ دیتی۔ دوسری طرف نجف تھی جو اب بھی اپنی خاموش معصومیت میں قید تھی۔ ہارون کا رویہ اس کے ساتھ اب بدلنے لگا تھا۔ جو کبھی اسے دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا اب آفس سے آتے ہی اس کی خیریت پوچھتا، کبھی اس کے لیے پھل لے آتا تو کبھی اس کے پاؤں کے زخم کے لیے نئی مرہم۔ نجف کی وہی معصوم باتیں اور اس کا بغیر کسی لالچ کے ہارون کا خیال رکھنا ہارون کے دل میں جگہ بنا رہا تھا۔
اسے اب نجف کا وجود زہر نہیں بلکہ مرہم لگنے لگا تھا۔ ایک شام جب ہارون اپنے مطالعے کے کمرے میں بیٹھا تھا، زویا اندر داخل ہوئی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور چہرے پر ندامت تھی۔ وہ ہارون کے پیروں کے پاس بیٹھ گئی۔ ہارون، مجھے معاف کر دے، وہ روتے ہوئے بولی۔ میں مکر نہیں رہی تھی، میں مجبور تھی۔ آپ کی ماں کو وارث چاہیے تھا اور میں بانجھ تھی۔ یہ سچ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے نجف کو لانے سے منع کیا تو آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ میں اسے یہاں لے تو آئی، مگر جب آپ کو اس کے قریب دیکھا تو میرا حسد مجھ پر حاوی ہو گیا۔ میں اسے برداشت نہیں کر پائی۔ ہارون نے ایک لمبا سانس لیا۔ زویا کا اعتراف اسے تھوڑا